السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بنی اکرم نے فرمایا، جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو رحمت کے فرشتے کے سفید ریشم کا کفن لے کر آتا ہے اور کہتے ہیں، اے اللہ کی رحمت جنت کی خوشبو اور اپنے خوش ہونے والے رب کی طرف اس حالت میں اس جسم سے نکال کے تو اپنے رب سے راضی ہے، ایک تیرا عرب تجھ سے راضی ہے۔ ممکن آدمی کی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو اس سے مشک جیسے خوشبو آ رہی ہے، اسی لیے اس کی خوشبو میں اور جب آسان کے ضرورت پر انتقام ہے تو آسمان کے فرشت آیت میں کہتے ہیں کہ کسی عمدہ خوشبو والے روح میں جوزمین سے تمہارے پاس آ رہی ہے، پر مشک جیسے ہی اگلے آسمان پر میں تو اس آسمان کے فرشت بھی اس طرح کرتے ہیں، یہاں تک کہ لانے والے فرشت ہیں اس روح کے اہل ایمان کی روح کی جگہ علیم میں آتی ہے، جب وہ روح پہنچے ہیں تو پہلا سے موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک عیسائی آدمی مسلمان ہوا، اس نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا لی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کی کتابت کرنے لگا، لیکن بعد میں مرتد ہو گیا، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے، جو لکھ کر دیتا ہوں، بس وہیں کہاں دیتے ہیں۔ اللہ نے جب اس موت دی تو عیسائیوں نے اس قبر میں دفن کر دیا۔ صبح ہوئے تو لوگوں نے دیکھا کہ زمانے اس باہر نکلا بینگا ہے۔ عیسائیوں نے کہا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے، چونکہ وہ ان کے دین سے بھاگ کر آیا ہے، لہذا انہوں سے اس کی قبر کو کھود کر لاش باہر نکلا بینگی ہے۔ عیسائیوں نے اس کے لیے 2 بار قبر کھودی اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم بن عازب رضی اللہ عنہ کہتا ہو، رسول اکرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معمول بندیوں کے قبر میں 2 فرشتے آئے ہیں، جواب سے اڑا کر بیٹھا رہتا ہے اور پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ مومن آدم کہتا تھا، میرا اللہ ہے۔ فرشتے سے تو پوچھا، میں تیرا اداس کون سا ہے؟ مومن آدمی کہتا تھا، میرا اداس
اسلام ہے، پر وہ بوجھے ہے وہ شخص جو تمہارے درمیان بیٹھا کہا ہوتا ہے۔ مومن آدمی کہتا تھا وہ اللہ کے رسول تھا، پھر مومن آدمی کہتا وہ اللہ کے رسول تھا۔ مومن آدمی کہتا میں نے اللہ کی کتاب پڑھ اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ آسمان میں ایک منادی پکارتا ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت سے بستر لے آؤ، جنت سے لباس لے آؤ، جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو جہاں سے جنت کی ہوا اور خوشبو سے آتے رہتا، اس کے قبر خدا نگاہ تک فراہ کردہ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بن شما سے محرے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی موت کے وقت ان کے پاس گئے، وہ دیر تک روتے رہے، پھر نے اپنا دیوار کی طرف کر لیا اور ان کے بیٹوں نے کہا، ابا جان، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فلان بشارتی نہیں دی؟ تب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنے چہرہ سامنے کیا اور کہا، ہم لوگ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار سب سے افضل باتوں میں شمار کرتے تھے۔ میرے بدتر حالت گزری ہے۔ پہلی حالت وہ جب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو برا نہیں سمجھاتا تھا، اور میری خواہش تھی کہ میں آپ پر قابو پاؤں اور آپ تھی جب اللہ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کے اپنا ہاتھ بڑھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ آگے کیا تو میں نے اپنے ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمرو رضی اللہ عنہ کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا، میں شرط کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون سی شرط؟ میں نے عرض کیا، میرے گناہوں کی معافرت کی شرط۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمرو رضی اللہ عنہ، کیا تو نہیں جانتا کہ اسلام قبول کرنا گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے؟ ہجرت کرنا گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ یاد رکھے عربی زبان میں دین کا لفظ بڑا سمع و مفہوم رکھتا ہے۔ انسان جس طریقہ پر زندگی بسر کرتا ہے وہی اس کا دین کہلاتا ہے۔ لہذا جس نے اپنی ساری زندگی اسلامی طرز معاشرت کے مطابق بسر کی ہوگی، اسلامی آداب زندگی کو اپنایا ہوگا، اسلام تہذیب و تمدن کا فرض جان بنایا ہوگا، اسلامی قوانین اور حکام کی پابندی کی ہوگی، اسلام شاعر کا احترام کیا ہوگا، اسی کی زبان سے صحیح جواب نکلے، لیکن جس نے یہودیوں، عیسائیوں اور ہندو اور طرز معاشرتی اختیار کیا ہوگا، ان کے عادات اور اطوار اپنا ہوں گے، ان کے رنگو انگ اور چال ڈال اختیار کی ہوگی، ان کے تہذیب اور تمدن کی پسند کیا ہوگا، ان کے شعائر سے محبت کی ہوگی، ان کے تہوار منائے ہوں گے، ان کی سیاسی، مذہبی، ملی، سماجی اور ادبی شخصیت کو پسند کیا ہوگا، ان کے قوانین کی
کی ہوگی اس کی زبان سے میرا دین اسلام ہے کیوں کر نکلے گا۔ امتحان ہوا چھوٹا ہے یا بڑا، اس کا نفسائی اثر ہی اتنا شدید ہوتا ہے کہ بیشتر لوگ امتحان سے پہلے ہی ناراض ہو جاتے ہیں۔ جو لڑکے کی کمرہ امتحان میں تیاری کے لیے آتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ لمحہ بھر کے لیے تصویر کیجیے کہ قبر کا تاریک اور تنہائی اور انسانی مخلوق کے ہاتھوں میں لوہے کے گزر۔ زندگی میں پہلے بار ہمارا سامنا ناک میں کی صورت میں سزا کا خوف نے کوئی چھوٹانے والوں نے راہ فرار لوگوں کے اکثر کا تو عالم ہے کہ اگر رات کے وقت کوئی شخص اچانک دروازہ پر اگر دوست دیے تو خوف کے خست ہونے لگاتے ہیں۔ بھول سے کہ خدائی سے پایا ہے کہ اپنی درخواستیں دیکھ کر فیصلے چھوڑنے جاتے میں بند کمرے میں چھوٹے بچڑے چلے جائے تو تاریخ میں جلد میں بیٹھنے سے انسان خوف محسوس کرنے لگا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اسے خوف کے پیش نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی کے سر پر فرشت گرز لیے کھڑا